السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے لیول اردو کے نصاب میں شامل افسانہ عیدگاہ کے حوالے سے۔ یہ افسانہ منشی پریم چند کا تحریر کردہ ہے۔ منشی پریم چند کو اردو ادب کا پہلا افسانہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پریم چند کا تعلق چونکہ گاؤں سے تھا، انہوں نے غربت، افلاس اور پسماندگی کو قریب سے دیکھا اور انہی دیہاتی لوگوں کی بے مائگی کی کماح کا ادراک تھا۔ پریم چند ان لوگوں کی زبوں حالی پر کٹتے تھے، ان کا حساس دل نانے جوئیں کے لیے ترستے ہوئے نادار لوگوں کے لیے روتا تھا، اور پھر ان کے قلم نے ایسے ایسے شاہکار تخلیق کیے جو حقیقت نگاری میں خشت اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے افسانے مظلوم و کمتر طبقے کی آواز بن کر قارئین کے سامنے آتے ہیں۔ عیدگاہ منشی پریم چند کا شاہکار افسانہ ہے جس نے ذاتی تجربات اور مشاہدات کی صورت میں جنم لیا۔ پریم چند کو مسلمانوں کے مذہبی تقدس اور رسومات پر دسترس حاصل تھا، اور یہ افسانہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ افسانے میں جا بجا عام زندگی کے مسائل، انسانی خواہشات اور ادنا سے ادنا آرزو کا ذکر کر کے آپ نے اس میں حقیقت کا رنگ بھر دیا۔ منشی پریم چند کو افسانہ نگاری کا امام سمجھا جاتا ہے۔ دیہاتی زندگی کے اسرار و رموز سے واقفیت اور مشاہداتی تجربے کے نچوڑ نے عیدگاہ افسانے کو جنم دیا۔ افسانے کا مرکزی کردار حامد ایک غریب اور یتیم بچہ ہے جو اپنے ہم عمر بچوں محسن، محمود، عاذر اور سمیع کے لاابالی پن کے درمیان ہمت جرأت کی علامت بن کر کھڑا ہے۔ افسانے کا دوسرا مرکزی کردار امینہ کا ہے جو اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد کو سینے سے لگائے غربت و قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اس افسانے میں امینہ کو محبت، شفقت اور ایک سائبان کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ افسانہ عیدگاہ عید کی نماز کی تیاریوں سے شروع ہو کر تمام کرداروں کو باری باری متعارف کرواتا ہے۔ دیہات کے تمام گھروں میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، سوائے مرکزی کردار حامد کے، جس کے ننگے پاؤں اور پرانے کپڑے اس کی غربت کی داستان پکار پکار کر بیان کر رہے ہیں۔ ان حالات میں حامد کی حوصلہ مندی اس کی دادی کی تربیت کا نتیجہ نظر آتی ہے، جبکہ خونی رشتوں کے بغیر تن تنہا عیدگاہ تک سفر دادی کی فطری ممتا کی پریشانی اور 3 پیسے دے کر حامد کو بھیجنا فطری وابدگی محبت کی دلیل ہے۔ گاؤں سے عیدگاہ تک کا سفر اور راستے کے تمام واقعات نے افسانے کو حقیقت کا پیرہن بنا دیا ہے، اور قاری بھی ان معصوم بچوں کے ساتھ ساتھ محو سفر رہتا ہے، اور بچوں کی گفتگو اور جنات سے متعلق معلومات قاری کو حد درجہ متجسس کرتی ہیں، اور وہ منتظر رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ عید کی نماز سے فراغت کے بعد بچوں کا مختلف مشاغل میں مصروف ہونا ان کے فطری طرز عمل کا عکاس ہے۔ حامد چونکہ افسانے کا مرکزی کردار ہے، لہٰذا پریم چند نے اس کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا کہ کس طرح اس نے بچوں کو مختلف کھلونے خریدتے دیکھ کر کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کر کے اپنی غیرت و حمیت کو برقرار رکھا۔ اس افسانے کا اگر تنقیدی جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند کا قلم ہمیشہ استحصالی معاشرے کے حق کے لیے اٹھتا رہا ہے۔ انہوں نے جبر و استبداد کے خلاف لکھا اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کے جذبے کو ابھارا۔ پریم چند کو معاشرتی اقدار اور ثقافت کا بھرپور ادراک تھا۔ دیہی و شہری زندگی اور ان کے طرز معاشرت سے کماح کا آگاہی تھی۔ ان کے قلم نے بے تکان ان کے مسائل کو اجاگر کیا اور قاری کے دل و دماغ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایسی داستان جہاں غربت و افلاس کا دورہ ہے، جہاں لوگ نانے جوئیں کو ترستے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں اپنے مقدس تہواروں کی عظمت کا جذبہ موجزن ہے۔ عیدگاہ میں مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الفطر کو جس محبت اور عقیدت سے تحریر کیا گیا ہے، اس سے وابستہ تمام واقعات جس خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں، یہ تمام اوصاف پریم چند کے اس افسانے کو فن کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس افسانے میں عید کو علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عید چونکہ خوشیوں کا گہوارہ ہے، لہٰذا اس سے جڑے تمام واقعات قاری کے ذہن کو مسرور رکھتے ہیں۔ دیہاتی لوگ عام طور پر سادہ اور معصوم ہوتے ہیں، ان کی خواہشات بھی انہی کی طرح طفلانہ ہوتی ہیں، اور ان تمام جزیات کو پریم چند نے نہایت خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے۔
افسانے کا مرکزی کردار حامد کی شکل میں ایسے بچے کی داستان ہے جو 9 عمری میں ہی والدین کی شفقت سے محروم ہو گیا، اور پھر اس کی دادی امینا جو اس کے لیے سائبان کا کام دیتی ہے، دادی پوتے کے عظیم رشتے کی علامت بن کر سامنے نظر آتی ہے۔ پریم چند نے اس رشتے کو جس انداز میں پیش کیا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے گویا تمام کردار قاری کی نظروں کے سامنے گھوم پھر رہے ہوں۔ تمام کرداروں کی حرکات و سکنات اور نفسیاتی کیفیات کو نہایت احسن انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جیسے حامد کو عیدگاہ بھیجنے سے قبل دادی کی شفقت اور اس کے گمان، اور پھر دل کو کڑا کر حامد کو عیدگاہ بھیجنا اور دنیا داری رکھنا جیسے۔ 3 پیسے حامد کی جیب میں اور 5 امینا کے بٹوے میں، یہی بساط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بیڑا پار کرے۔ اور پھر دادی کی نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کو اس طرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سال بھر کا تہوار ہے، زندگی خیریت سے رہے، ان کی تقدیر بھی تو اس کے ساتھ ہے، بچے کو خدا تعالیٰ سلامت رکھے، یہ دن بھی یوں ہی کٹ جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند نے اس طرح کے واقعات و مکالمات ڈال کر اس افسانے کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ پریم چند نے اس افسانے کے ذریعے شہر کے راستوں، مقامات کی منظر کشی نہایت چابک دستی سے کی ہے، جو افسانے کو مزید استحکام بخشتی ہے۔ تمام مناظر و واقعات تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے نمودار ہو کر قاری کے تجسس کو ہوا دیتے ہیں۔ اس افسانے کے ذریعے پریم چند نے بڑی خوبصورتی سے معاشرتی برائیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جیسے پولیس لائن کے قریب سے گزرتے ہوئے پولیس سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، یہاں پولیس والے پہرا دیتے ہیں جبھی تو انہیں بہت خبر ہے، اجی حضرت یہ لوگ چوریاں کراتے ہیں، شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملتے رہتے ہیں، میرے ماموں صاحب ایک تھانہ میں سپاہی ہیں، 20 روپے مہینہ پاتے ہیں لیکن تھیلیاں بھر بھر گھر بھیجتے ہیں۔ یہ پولیس کی بدعنوانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح توہم پرستی اور بھوت پریت کے ذکر کو مٹھائیوں کے ساتھ منسلک کر کے نہایت ہی سادہ اور خوبصورت انداز میں معاشرتی نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پریم چند نے طفلانہ عادات اور خواہشات کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایسے ماحول میں حامد کا اپنے نفس پر ضبط کمال مہارت سے دکھایا گیا ہے، اور قاری کو سمجھنے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ حالات کی ستم ظریفی ایک معصوم بچے کو بھی معاشرے میں جینا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنا سکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ حامد کا دست پناہ خریدتے ہوئے اپنی دادی اور دعاؤں کا تذکرہ افسانے کو مزید حسن بخشتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح دست پناہ کو رستم ہند سے تعبیر دے کر حامد کی خود اعتمادی کو اجاگر کر کے انسانی حمیت کو ظاہر کیا ہے۔ افسانے کا اختتام جس خوبصورت اور دلچسپ پیرائے میں کیا گیا ہے وہ منشی پریم چند ہی کا خاصہ ہے، جیسے دادی کا یہ کہنا کہ جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، ان کا دل کتنا لہراتا ہوگا، اتنا ضبط اس سے ہوا کیونکہ اپنی بوڑھی ماں کی یاد اس کو وہاں بھی رہی، میرا لال میری کتنی فکر رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت آ جائے، وہ اسے حامد کے اوپر نثار کر دے۔ دادی اماں کی زبان سے یہ الفاظ ادا کروا کے منشی پریم چند نے اپنے اس افسانے کو امر کر دیا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ عیدگاہ پریم چند کا شاہکار افسانہ ہے، جو اردو ادب کے ماتھے پر جھومر کی طرح آویزہ رہے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس افسانے عیدگاہ کا خلاصہ اور تبصرہ جو ہے وہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔